تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم، سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے۔ یہ تہذیب و ادب ہے، یہ تنظیم و عمل ہے، یہ اخلاص، وفا، یہ ایثار، یہ پیکر، یہ کرم، یہ جود و یہ سخا، دنیا نے جو کچھ سیکھا در رسالت سے سیکھا ہے۔ اور در رسالت کی جب بات آئی تو پھر عزت مصطفیٰ کی بھی بات ہوتی ہے، اور جب عزت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا یہ کلام بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ رب جب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہم اور آپ محافل منعقد کر کے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن در حقیقت وہ ہم ذکر مصطفیٰ کو بلند نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم اپنے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو رب نے روز ازل سے لے کر روز ابد تک ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم آمد مصطفیٰ سے متعلق خوشیاں منایا کرتے تھے، لیکن اس ربیع النور شریف کے مہینے میں خوشیاں تو منا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاشقوں کے دل بھی چھلنی ہیں، عاشقوں کے دل بھی غمزدہ ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بے باکیاں کرنے والی زبانیں فراز سے بلند ہو رہی ہیں، فراز سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو آوازیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں۔ ہر عاشق کا دل بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہر عاشق کا دل غمزدہ ہے، ہر عاشق یہ چاہتا ہے اے کاش میں کسی طرح اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دوں۔ سامعین ذی وقار، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ تو وہ نور کون ہے؟ وہ نور کون ہے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ نور آمنہ کا لال ہے۔ آمنہ کا لال سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ اب آئیے ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فرانس میں بیٹھ کر وہ ملعون، وہ بدبخت، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے معاذ اللہ خاکے بنا رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں سنو، آسمان دنیا کے اوپر جو چاند چمک رہا ہو اس کی طرف منہ کر کے کوئی اگر تھوکنے کی کوشش کرے تو وہ تھوک چاند تک پہنچے گا؟ وہ تھوک کہاں جائے گا؟ تھوکنے والے کے منہ کے اوپر آ کر گرے۔ چمکتے دمکتے سورج کو دیکھ کر، یہ چمکتے دمکتے چاند کو دیکھ کر اگر کوئی کتا بھونکنے لگے تو اس کی بھونک کی وجہ سے چاند کو یا سورج کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اب آئیے دوسرے اہم نقطے کی طرف کہ میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے سر سے لے کر پاؤں تک نور سے پیدا فرمایا، اور فرانس کا وہ بدبخت وہ خاکے بنا رہا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیے گا کہ خاکے خاکیوں کے بنتے ہیں۔ خاکے کس کے بنتے ہیں؟ خاکیوں کے، جو خاک سے پیدا ہو اس کے خاکے بنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو رب نے خاک سے نہیں بنایا، بلکہ رب فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک نور سے پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی کرم اللہ، یا علی۔ تو مصطفیٰ کریم کی شان بہت بلند ہے، میرے مصطفیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اس کو گھٹانے والے بہت لوگ آئے، واسطے جہنم ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سب کے سب واسطے جہنم ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا نام آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک چمکے گا، رہتی دنیا تک چمکے گا۔ اور ہم اپنے نبی کا جو ذکر کرتے ہیں اپنے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اپنی بخشش و مغفرت کے لیے، اور ذکر مصطفیٰ، اللہ اللہ، ذکر مصطفیٰ کی زال کا بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ پوری زندگی اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں تو لفظ زال جو ذکر مصطفیٰ کی زال ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ابھی نہ چھیڑ صبا سن بلو گلاب کی بات،
ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی تو نبی کے پسینے کی بات کرنی ہے۔ نبی کا پسینہ کیسا، نبی کے پسینے میں وہ خوشبو، وہ مہک، وہ عنبر، اللہ اللہ، لوگ اس کو گلاب کے پھول کی خوشبو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جو پسینہ تھا وہ گلاب کے خوشبو کی مانند تھا۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں نہیں، میرے نبی کے پسینے میں جو خوشبو تھی وہ خوشبو گلاب کے پھول میں ہے۔ گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا صدقہ ہے۔ بے شک میرے نبی کے پسینے میں جو خوشبو اللہ رب العزت نے رکھی، امہات المؤمنین اس خوشبو کو شیشی کے اندر جمع کر کے رکھتی، اور جہاں کہیں کسی کی کوئی شادی کی تقریب وغیرہ ہوتی تو اس خوشبو کو استعمال کیا کرتی۔ اللہ، ایک مرتبہ وہ خوشبو لگا لی جائے، خدا کی قسم کئی دنوں تک وہ خوشبو جسم سے جاتی نہیں تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ذکر کو رب نے بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر۔ سامعین ذی وقار، بلا تاخیر میں ملتمس ہوں